ذرا غور سے سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو یہ گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے۔ لعنت ہو ایسے ارمانوں پر جس کی وجہ سے کسی کا باپ سڑک پر آ جائے۔ یہ کیسی ارمان ہے جو دوسروں کے مال پر آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ارمان کے نام پر جہیز مانگتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ نکاح میری سنت ہے، جو شخص میری سنت سے منہ مڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، مگر آج ہم لوگوں نے اس نکاح کو فیشن بنا لیا۔ کلیجہ پھٹتا ہے لڑکی کا مہر دینے میں۔ کلیج متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، مگر خدا کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ القلب آیات اللہ او کما قال علیہ السلام۔ محترم حاضرین، محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور آج اس ماہ کا تیسرا جمعہ ہے، اور آج خطبہ کا موضوع خدمت خلق کے بارے میں ہے۔ اسی کے متعلق میں نے قرآن کریم کی دعائیں کی تلاوت کی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پیش کی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کریمہ کا اور حدیث شریفہ کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے غریبوں کو، فقیروں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ہم ان کے لیے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان سے کوئی بدلہ لیتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلب آیا اللہ، ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر کیا ہے؟ ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا شکر کا لفظ استعمال فرمایا۔ کہیں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہیں فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہیں فرمایا وقلیل من الشاکرین، کہیں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہیں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ جیسا کہ ہماری دکنی زبان میں کہتے ہیں کہ انسان بڑا نمک حرام ہے۔ خطبے کا موضوع خدمت خلق کے بارے میں ہے۔ میں اس عنوان کو اس لیے متعین کیا ہوں، ہمارے محلے والے، کمیٹی والے، جن لوگوں نے کرونا وائرس میں قوم کی خدمت کی ہے، ان کے لیے یہ اعزاز کا انتظام کیا۔ دل میں خیال بھی ہوا کہ آج اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے محلے والوں کی، کمیٹی والوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے معجزہ ہے۔ اس کو آفتاب کی مثال دینا بھی بے ادبی ہے۔ مختلف زمانے میں، مختلف معاشرات میں، مختلف حالات میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جس زمانے میں جس چیز کا زور تھا، قرآن اسی طریقے سے وہ سمجھاتا ہے۔ یہی قرآن کریم کا طریقہ ہے، یہی اس کی شان ہے۔ جس زمانے میں کمپیوٹر کا زور تھا، انٹرنیٹ کا زور تھا، میڈیکل کا زور تھا، اسی طریقے سے وہ سمجھاتا ہے۔
آج ہر جگہ کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، فون ہے، اسی طریقے سے قرآن بھی سمجھاتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ دریاؤں میں، خشکیوں میں موجود ہے وہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ آج سائنسدانوں نے جو ترقی کی ہے وہ صدقہ ہے قرآن کا، مگر مسلمان جن کے ہاتھوں میں قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے دیا گیا تھا، آج اسے طاقوں اور محرابوں کی زینت بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارے کام ایسے ہو گئے ہیں، غیر تو غیر شیطان بھی دیکھ کر شرما رہا ہوں گا۔ ہم لوگ ہر جمعہ واعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ رمضان میں تو اور زیادہ سنتے ہیں، نماز تراویح میں تراویح کے بعد تفسیر بھی ہوتی ہے اور تاخراتوں میں بھی سنتے ہیں مگر اس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک حدیث ہے جو تمام خطبوں کی ماں ہے، تمام نصیحتوں کی جڑ ہے، تمام وعظوں کے سردار ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ اس حدیث میں ہر ایک سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا ہر حل ہے، ہر مشکل کو آسان بنانے کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس حدیث کے ایک ایک جملے کو ذرا غور سے سنیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ قریے کا رہنے والا بدھو حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ حضور کا دربار ہی وہ دربار عالی تھا جہاں ہر سائل کی جھولی بھری جاتی تھی، ہر مانگنے والے کو مانگنے سے زیادہ ملتا تھا۔ جو بھی بھکاری بن کے آیا تھا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا تھا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا۔ وہ بدھو پوچھنے لگا اللہ کے رسول میں مالدار بننا چاہتا ہوں۔ یہ جنون آج ہم میں سے ہر ایک کو سوار ہوا ہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے لکھ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، کہیں سے کوئی خزانہ مل جائے، کوئی لاٹری اٹھ جائے جس کے ذریعے سے میں مالدار بن جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا قناعت اختیار کرو، اللہ جس حال میں رکھا ہے اس حال پر شکر کرو، مالدار بن جاؤ گے۔ پھر پوچھنے لگا اللہ کے رسول میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر پوچھنے لگا میں عزت والا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، عزت والے بن جاؤ گے۔ اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ پھر پوچھنے لگا انصاف پسند آدمی بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ پھر پوچھنے لگا طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، طاقتور بن جاؤ گے۔ پھر پوچھنے لگا اللہ کے دربار میں خاص مقام بنانا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کو کثرت سے پکارا کرو۔ پھر پوچھنے لگا اللہ کے رسول میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پاک صاف رہو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ رزق میں کشادگی چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حرام سے بچو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کر لے گا۔ اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن میں نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو، کل قیامت کے دن نور میں اٹھو گے۔ گناہوں کی کمی چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہو، گناہوں کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ میرے عیبوں کو چھپائے۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ پھر پوچھنے لگا اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم بندوں کے اوپر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اے اللہ کے رسول مجھے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، خدا کا دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ پھر پوچھنے لگا اچھے اخلاق والا بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ، اچھے اخلاق والے بن جاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول
میں ذلت، رسوائی، شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں کی غیبتیں، چغل خوری، بہتان باندھنا چھوڑ دو۔ اے اللہ کے رسول میں سارا سال سلامتی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزار لو، سارا سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پھر پوچھنے لگا اللہ کے رسول میں عبادت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا شب قدر میں جا کر عبادت کرو، آگے بڑھ جاؤ گے۔ اس حدیث میں ایسا کون سا سوال ہے جو اس بدھو نے نہ پوچھا ہو اور رسول اللہ نے اس کا جواب نہ دیا ہو؟ آج اگر ہم لوگ اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں کوئی برائی باقی نہیں رہے گی، کوئی کسی کی شکایت نہیں کرے گا، کوئی کورٹ کچہری کو نہیں جائے گا، کوئی کسی کی زمین یا دکان یا آفس کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم حاضرین، آج ساری دنیا میں جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے آج ہر انسان ڈر اور خوف محسوس کر رہا ہے۔ یہ بیماری کے ذریعے سے لاکھوں جانیں چلی گئی۔ اسپتالوں میں بستر نہیں تھے، آئی سی یو نہیں تھا، آکسیجن کی کمی تھی، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں کے اوپر جان دیتی ہے۔ لاکھوں لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ ماہرین امراض نے ابھی یہ اطلاع دے دی کہ بچوں کو بھی یہ آنے والی بیماری ہے، اس سے بہت سارے بچے متاثر ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قوم کے بچوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اب تو یہ گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے، دل و دماغ میں بھی یہی بات بیٹھ گئی ہے۔ صبح کو اخبار اٹھاؤ کرونا، اخبار بند کرو کرونا، چینل اٹھاؤ چینل آن کرو کرونا، چینل بند کرو کرونا، فون اٹھاؤ کرونا۔ ہر چیز، ہر انسان کے دل و دماغ میں بھی یہی بات بیٹھ گئی ہے۔ اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ اب بھی بعض لوگ اس بیماری کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے جا کر پوچھئے جن کے گھروں میں بیمار ہوئے، جن کے گھروں میں انتقال ہو گیا، ان کے رشتہ دار، دوست و احباب سے جا کر پوچھئے ان کے دلوں کے اوپر کیا قیامت گزری ہے۔ اسپتالوں میں جا کر دیکھیے، قبرستانوں میں جا کر دیکھیے۔ اللہ ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے۔ ایک جنگل کا جانور اپنے ایک بچے کو لے کر شیر کی خدمت میں آیا۔ کہنے لگا شیر صاحب میں کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہوں، آپ اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھیں تاکہ میں آ کے دوبارہ پھر آپ سے میرے بچے کو لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جنگلی جانور اپنے بچے کو شیر کی خدمت میں دیا۔ شیر نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور ہمیشہ اس کے بچے کو اپنے پیٹھ کے اوپر بٹھا کے رکھتا تھا تاکہ کوئی بھی دوسرا جنگلی جانور اس کو نہ کھا لے۔ ایک دن ایسا ہوا اوپر سے ایک چیل آئی اور اس بچے کو لے کر چلے گئی۔ شیر پریشان ہو گیا، چیل سے بچہ چھننا تو بہت مشکل تھا، خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بچے کی ماں شیر کی خدمت میں آئی، اپنا بچہ مانگا۔ شیر کہنے لگا کیا بتاؤں، میں تمہارے بچے کو بڑی حفاظت سے رکھا تھا، ہمیشہ اپنی پیٹھ کے اوپر بٹھا کے رکھتا تھا تاکہ کوئی دوسرا جنگلی جانور نہ کھا جائے، مگر ایسا ہوا اوپر سے ایک چیل آئی اور تمہارے بچے کو لے کے چلی گئی اور میں تمہارے بچے کو بچا نہیں سکا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو بیماری آئی ہے یہ اللہ کے طرف سے آئی ہے، خدا کے طرف سے آئی ہے۔ اب اس بیماری کو خدا ہی دور کر سکتا ہے۔ شیر کہنے لگا اگر نیچے سے کوئی تکلیف یا مصیبت آ سکتی تو میں تمہارے بچے کو بچا سکتا تھا، مگر یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اوپر سے آئی ہے، اور اوپر سے جب کوئی تکلیف یا مصیبت آتی ہے تو خدا کے علاوہ اور کوئی بچا نہیں سکتا۔ قدرت کے قانون سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انسان تو پانی کا بلبلا ہے، نہ تو احتیاطی تدبیر کام آ سکتی ہے، نہ ہی جدید ترین دوا کام آ سکتی ہے۔ دوا، بیماری، علاج کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔
अमीरी गरीबी फ़कीरी का कोई मज़हब नहीं होता, घर दुकान फैक्ट्री ऑफिस का कोई मज़हब नहीं होता, खाने पीने का भी कोई मज़हब नहीं होता। हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ ऐसे मौक़े आते हैं कि उस वक़्त मज़हब को नहीं देखा जाता। हुजूर ने बैतुल माल का पैसा गरीबों में तक़सीम कर दिया, ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है। हज़रत उमर के साहिबजादे तरबूजा खा रहे थे, बच्चा भूखा आया सामने, अपने बेटे के हाथ से तरबूजा छिनाकर भूखे बच्चे को दे दिया, ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है। हदीस में मौजूद है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम पेट भर कर खाकर सो जाओ, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा तुम मोमिन नहीं हो सकते। यहाँ पर भी मज़हब की शर्त नहीं लगाई, मगर अफसोस आजकल हमारे मुल्क में पानी का भी मज़हब हो रहा है, फ़कीरी का भी मज़हब हो रहा है। गांधी जी ने यह बात कही थी, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अगर आज हम लोग इनकी बातों के ऊपर अमल कर लेंगे तो हमारे मुल्क में किसी का भी बुरा नहीं होता। दुनिया में सारे लोग तो खूबसूरत ही हैं, मगर बदसूरती तो हमारे दिलों के अंदर मौजूद है। हम रोज़ाना हज़ारों सजदे करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा ज़कात सदका खैरात करते हैं। क्या हमने कभी किसी गरीब के घर का भी तवाफ़ किया है या नहीं? आज हम लोगों को तमाशा देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुसलमानों को आपस में लड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुसलमान माँ बहनों के इज़्ज़तों के ऊपर हमला करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, क़ब्रिस्तान की ज़मीन को नेस्त व नाबूद कर दिया जाए, और कुरान और हदीस के ऊपर हमला कर दिया जाए, मुसलमानों के मालों पर इनकी इज़्ज़तों के ऊपर हमला कर दिया जाए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों को सिर्फ़ अपनी अपनी बीवी बच्चों की फ़िक्र होती है, कौम के बारे में, उम्मत के बारे में कोई नहीं सोचता है। लीडरों के तो बारे में मत पूछिए, वोट लेने तक तो पाँवों की धूल चाट देते हैं, जीतने के बाद ऐसा गायब हो जाते हैं जैसा कि गधे के सर से सिंग गायब हो जाते हैं। मोहतरम हाज़रीन, हम लोग शादी ब्याह को जाते हैं, वलीमे को भी जाते हैं, हकीक़े को भी जाते हैं, घर दुकान की ओपनिंग को भी जाते हैं, और कुछ ना कुछ तोहफ़ा लेकर जाते हैं। कोई पैसों का तोहफ़ा लेकर जाता है, कोई कुछ तोहफ़ा लेकर जाता है, हालांकि इन पैसों की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसके बावजूद भी हम उसको कुछ ना कुछ तोहफ़ा देते हैं। मगर जब कोई बीमार अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहता है, उसको दवा की सख्त ज़रूरत रहती है, इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत रहती है, इलाज कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता, मगर उसकी कोई उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं करता। दुआ करें अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, हमने तुमको जो कुछ भी माल दिया है, रिज़्क़ दिया है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, किस वक़्त आएगी, खुदा के अलावा और कोई नहीं जानता। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। लोग कहते हैं कि हमारे घर की पहली शादी है, अरमान की शादी है, इसलिए धूमधाम से होना चाहिए। हमारे घर की आखिरी शादी है, अरमान की शादी है, इसलिए धूमधाम से होना चाहिए। लानत हो ऐसे अरमानों पर जिसकी वजह से किसी का बाप सड़क पर आ जाए, लानत हो ऐसे अरमानों के ऊपर जिसके ज़रिए से किसी के माँ के हाथ के कंगन गिरवी हो जाए, किसी के भाई की गाड़ी खर्च में डूब जाए, किसी के ख़ानदान खर्च में डूब जाए। लानत हो ऐसे अरमानों पर। ये कैसी अरमान है जो दूसरों के माल पर आस लगाए बैठे हैं। ऐसे लोगों के बारे में जो अरमान के नाम पर जहेज़ मांगते हैं, कुरान कहता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। हदीस में मौजूद है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ता है वो मुझ में से नहीं है।
کلمہ پڑھتا ہے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، نماز پڑھتا ہے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، روزہ رکھتا ہے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، زکوٰۃ حج کرتا ہے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، قرآن حدیث پڑھتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے گواہی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے برعکس جب کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے وکیل کا اور گواہ ہونے کا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے، مگر آج ہم لوگوں نے اس نکاح کو فیشن بنا لیا ہے، دکھاوا اور نمائش کی چیز بنا دیا ہے۔ نکاح آسان ہے مگر آج ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ فضول خرچی تو بے تحاشا کرتے ہیں، فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ کلیجہ پھٹتا ہے لڑکی کا مہر دینے میں، کلیجہ پھٹتا ہے مسجد والوں کو فیس دینے میں۔ اگر ایسا ہو تو اپنے آپ کو برے انجام کے لیے تیار رکھنا چاہیے، چاہے انسان کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، مگر خدا کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے وہ نبی کی اولاد ہو، رسول کی اولاد ہو، قطب کی اولاد ہو، غوث کی اولاد ہو، پیر و مرشد کی اولاد ہو، خدا عذاب دینے پہ آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان تو نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی انعام دینے والا بھی نہیں ہے۔ ملک کے حالات دن بدن بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ملک اس وقت آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ جہاں آپ روزانہ اپنے لیے دعا کرتے ہیں ملک کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو بیسوں الجھنیں لگی ہوئی رہتی ہیں، سیاسی مصلحتیں لگی ہوئی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں یہ ہم سب لوگوں کا فریضہ بنتا ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سوال ہوگا، رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا، سیاسی لوگوں سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا یہ الگ بات ہے، مگر اہل علم سے تو ضرور پوچھا جائے گا تمہارے ہوتے ہوئے یہ ملک کیسے کمزور ہوا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ ملک کیسے تباہ و برباد ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ دین کمزور ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا، ایسے ہی مسلمانوں کے ہوتے ہی یہ ملک کمزور ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کسی کا گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کسی کا بینک بیلنس کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی کی کار کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کسی کا فون کسی کی گھڑی کتنی ہی کی قیمتی کیوں نہ ہو، مگر تمام لوگوں کی خبر کی گہرائی اور چوڑائی یکساں ہوتی ہے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیوں کو تو کاٹا نہیں جا سکتا۔ جب معاشرے میں برائیاں بڑھ جاتے ہیں تو برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کسی کو بھی حقیر مت سمجھے، اس لیے کہ راستے کا چھوٹا پتھر بھی انسان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ راستے میں کنکر ہو تو چلا جا سکتا ہے، جوتے میں کنکر ہو تو چلا نہیں جا سکتا۔ ہر کامیابی شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی موجود ہے، اور وہ تکلیف دہ کہانی ہی انسان کو کامیابی سے نوازتی ہے۔ اس لیے تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کریں، جذبات میں نہ آئیں، جوش میں نہ آئے۔ کوئی بھی سفر ناکام نہیں ہوتا ہے، چاہے منزل ملے یا نہ ملے، تب بھی راستہ بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ اس لیے کہ پہاڑ سے نکلنے والی نہر نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ یہاں سے سمندر کتنی دور ہے۔ وقت بدلنے میں انسان کو دیر نہیں لگتی، صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ہو رہے ہیں۔ اپنی اوقات کو دیکھیں، شیشے کے سامنے، اینک کے سامنے اپنے آپ کو مت تولا کریں، بیت الخلاء میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تولا کریں۔
اس لیے کہ شیشہ دھوکہ دیتا ہے، اینک دھوکہ دیتا ہے، دفتر بلڈنگ دھوکے دیتے ہیں، 50-50 ہزار کے جھوڑے دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے باز سیاستدانوں سے قریب ہونے کے لیے انسان کو ہزاروں بل پڑھنا پڑتا ہے، مگر خدا ایسا مہربان ہے، ایسا رحمان ہے، اگر آپ کسی قوم کی یا مخلوق کی خدمت کر لیں گے تو آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 2020 کو لوگ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، جس میں ہر چیز تو بند ہو گئی تھی مگر خدا کی نعمتیں بند نہیں ہوئی تھی، چاند سورج ستارے بند نہیں ہوئے تھے، ہوا بارش بند نہیں ہوئی تھی۔ خدا نخواستہ ہوا بند ہو جاتی، بارش بند ہو جاتی تو جانوروں اور انسانوں کا کیا حال ہوتا۔ بیماروں کے نام پر اسپتالوں والے نے مریضوں کا خون چوس لیا، کتنے مریض اسپتالوں کے دروازوں پر تڑپ تڑپ کر جان دے دیے۔ باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکا، ماں بیٹی کو نہیں دیکھ سکی، بیٹی ماں کو دیکھ نہیں سکی اور نہ ہی ان کے جنازے میں شریک ہو سکے۔ مگر کچھ ہمارے قوم کے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے۔ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا دور سے ہی دیکھ کر چلا جا رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ مگر ہماری کچھ قوم کے ایسے نوجوان بچے ہیں جنہوں نے ہماری قوم کی خدمت کی، مرنے والوں کو غسل دیا، کفن پہنایا، ان کو قبر میں اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہماری محلے والے کمیٹی والوں نے ان لوگوں کے لیے ایک اعزاز کا انتظام کیا ہے۔ دیکھیے، کسی کا اعزاز کرنا، کسی کی ہمت افزائی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، سب کو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی بہت بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ زمانے جاہلیت میں 300 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیے تھے۔ جب حضور کی خدمت میں آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، حضور کو معلوم ہوا کہ دحیہ کلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، حضور نے اپنا رومال ان کے قدموں کے اندر بچھا دیا ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرو۔ اسی جذبے کے تحت انسان وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک فرشتے نہیں پہنچ سکے۔ پتھر ایک بار نہیں کئی بار ٹوٹتا ہے، بنتا ہے، مگر ہیرا صرف ایک بار بنتا ہے، ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں بن سکتا۔ اگر تم اچھے بننا چاہو گے تو تم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ بننا چاہو گے تو مشیت الہی کے علاوہ اور کوئی چیز تم کو بنا نہیں سکتی۔ اچھے بنیں گے دنیا میں بھی اچھے رہیں گے، خبر میں بھی اچھے رہیں گے۔ خراب ہوئیں گے تو دنیا میں بھی جوتے کھانا پڑے گا، آخرت میں بھی جوتے کھانا پڑے گا۔ ہمارے قبروں میں مار کھانے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آئے گا، ہم کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، وہاں پر تو صرف ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اگر مجھے کچھ کہے بغیر کام چل سکتا تو اپنا میں دل نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیتا، مگر خدا نے الفاظ کا محتاج بنایا اور خود کلام الہی اس کی بین دلیل ہے۔ هو الذی خلق کل شیء ثم ہدی۔ میرے لیے بھی وہی نصیحت ہے جو آپ لوگوں کے سامنے میں آج باتیں کہی ہیں۔ میں کل قیامت کے دن اس بات پر نہ پکڑا جاؤں، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا، اور آپ تمام حضرات اس بات پر نہ پکڑا جائیں، سب کچھ سنے لیکن عمل نہیں کیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔